کہ آپ کا رنگ کیسا تھا. انور المتجرد ازہر اللون ابیض مشرب بحمرۃ، آپ کا رنگ سفید تھا، لیکن سفید ایسا نہیں تھا کہ ابیض لیس بالآدم ولا بالابیض الامحق، نہ سفید تھے گندمی پورے سانولے، اور نہ سفید تھے آٹے کی طرح، جیسے میدا سفید ہوتا ہے، جیسے آٹا سفید ہوتا ہے، ایسے سفید نہیں تھے. آپ کا رنگ سفید تھا لیکن مشرب بحمرۃ، اس سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی، سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی. ازہر اللون، رنگ ایسے آپ کا خوبصورت تھا اور تر و تازہ تھا کہ جیسے کلیوں پہ جمال آتا ہے. ازہر اللون. انور المتجرد، جو حصہ کپڑے کے اندر ہوتا ہے وہ زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے، زیادہ چمکدار ہوتا ہے، اور جو کپڑے سے باہر ہوتا ہے وہ سورج کی شعاعیں اور گرمی اور گرد و غبار اور استعمال ہونے کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے. تو صحابہ آپ کا کپڑے سے باہر کا بتاتے ہیں کہ انور المتجرد، جو آپ کا کپڑے سے باہر حصہ ہوتا تھا وہ بھی سورج کی طرح چمکتا تھا. تو جو کپڑے کے اندر ہے اس کا حسن و جمال کیا ہوگا. انور المتجرد، آپ کا باہر کا بھی چمکتا تھا. ابیض، آپ سفید، کأنما صیغ من فضۃ، گویا آپ کو چاندی سے ڈھلایا گیا تھا، آپ کے وجود کو اللہ نے گویا چاندی سے بنایا تھا، آپ چاندی کی طرح چمکدار تھے. رنگ ایسا سفید تھا کہ چمک پڑتی تھی دیواروں پر، اور رنگ ایسا سفید تھا کہ اندھیرے چھٹ جاتے تھے آپ کے چہرے کے حسن و جمال کو دیکھ کر. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اندھیرے میں ہیں، رات کا پہر ہے اور سوئی گر گئی ہاتھ سے، اور اندھیرے میں ہیں تو اس کو ٹٹور رہی ہیں ہاتھ کے ساتھ اندھیرے میں، اور سوئی نہیں مل رہی. اتنے میں اللہ کے نبی اچانک کمرے میں آئے اور آپ کے چہرے کا حسن پڑا اور سارا کمرہ روشن ہوا اور سوئی جگمگ کرنے لگی، چمکنے لگی، اور اما عائشہ کو سوئی مل گئی آپ کے چہرے کے نور کی وجہ سے. آپ کے چہرے انور پہ نور ایسا تھا کہ اس سے دیواریں چمکتی تھیں. اندھیرے میں آپ آ جاتے تھے تو اندھیرا روشنی میں بدل جاتا تھا، آپ کا چہرہ ایسا چمکدار تھا.